السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جی ایک اہم اصول جو قرآن سے ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ ہے جی کہ جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ مطلب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں اشارہ کرتی ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ رب ہیں تمام جہانوں کے، یعنی کہ اللہ اس تمام جہانوں کو پرورش کرنے والا ہے۔ ان کو اس وقت جس مراحل سے وہ گزر رہی ہیں، اس وقت ان کے لیے کیا ضرورت کی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جی، اس کو کہتے ہیں جی رب۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہیں تمام جہانوں کے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اس تعریف کے لائق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن کا مالک۔ سمجھے، یہ تین آیتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگی اس وقت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب ہمارے ذہن کے اندر ہوں گی کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر ہوگی، اور اس سوچ کو لے کے اور اس یقین کو لے کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آتا ہے جی ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے تین بیسک ریزنز آپ کو بتا دیے گئے، ٹھیک۔ تو یہ سب ہماری جب کیفیت ہوں گی، جب ہم عبادت کریں گے تو عبادت کے اندر ہم کو ایک تعلق پیدا ہوگا جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سمجھے۔ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہو گیا جی یہ۔ اور اس کے بعد آیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو مدد مانگنا ہوا نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا سے پہلے کی کچھ کنڈیشنز، یعنی کہ پہلے عبادت، اور عبادت سے پہلے یہ یقین کہ ہاں جی ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کن صفات کا حامل ہے، یعنی کہ کن کن طاقتوں کا وہ حامل ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات۔ اس کے دو ناموں میں سے مین نام کہہ سکتے ہیں جی الرحمن الرحیم، سمجھے۔ تو جب اس کیفیت کو لے کے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے پرخلوص طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ، پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلے کرے گا جی حل۔ بٹ آج کے ٹائم میں کیا ہو گیا، بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ ہم مدد تو پہلے مانگنے لگتے ہیں، یا اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، ہمارے اوپر یہ پرابلمس آ گئی ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے اوپر آ گئی ہیں، اور تعلق ہمارا اللہ سے ہے نہیں، صرف ہم زبانی الفاظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کی کہہ سکتے ہیں ایک عظمت اور بڑائی، اس کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے، بس صرف ایک کنیکشن ہو نہیں پاتا، اور اس کنیکشن سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے یا اللہ ہمارے ان مسئلوں کو حل کر دے، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد دعا، سمجھے۔ تو اس کے بعد پھر دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، سمجھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے بڑی دعا اگر ہم کو مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے، اور ہدایت بھی ویسی جو بالکل سیدھی ہو، جو صرف تیری طرف جاتی ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم کہتے ہیں بالکل سیدھی راستہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی کج نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف تعلق ہو جاؤ، سیدھا ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے تعلق کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہم کو مانگنی چاہیے، ٹھیک۔ اور ہم کو یہ بھی دعا مانگنی چاہیے، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صراط مستقیم تھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت بنا ہے جی انعام سے، انعام ہوا جن پر تیرا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو پر انعام ہوا، جن کی دعائیں قبول کیں،
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور دعائیں ان کے حق میں قبول ہوئیں، تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا، اور ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو مت دکھا جو گمراہ ہوئے اور ہدایت سے بھٹک گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب کہتے ہیں غضب سے بنا ہوا، ٹھیک، ظالم جن کے اوپر ظلم ہوا، تو ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھا جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بنے اور اس پر جن پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا قہر نازل ہوا اور وہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو گئے، سمجھے؟ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم کو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات یعنی عبادت صرف اللہ کی، ٹھیک، اور صرف مدد اللہ سے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا پیغام ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں پر ہم اس کو عملی طور پر نہیں لا پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو تو پڑھتے ہیں پر قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کا ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ روزانہ ہم 5 وقت پتہ نہیں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پر کبھی بھی ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہو پاتا، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی صلاحیتیں دے، اللہ تعالیٰ ایسا ہم کو علم دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔